لدھیانہ کی ریٹا کی زندگی بہت آرام سے کٹ رہی تھی۔ پریوار، محلے والے سبھی اسے بہت بڑا مانتے تھے۔ وہ سب کی پسند ناپسند کا بہت خیال رکھتی۔ ارے بہن، یہ لو، میں نے کڑھی بنائی تھی، سوچا تم بیمار ہو تو تمہارے گھر کے لیے بھی بنا دیا، یہ لو کھا لینا۔ سبھی ریٹا کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ ایک دن ریٹا کی ممیری بہن اس سے کہتی ہے، ریٹا، تمہارا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے، اس کی شادی کے بارے میں نہیں سوچا کیا؟ سوچ تو رہی ہوں، لیکن ایسے لڑکے سے کون ہی بھلا شادی کرے گا جو کماتا دھماتا ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہے، تو اسے سمجھا بجھا کر کسی کام پر کیوں نہیں لگا دیتی ہے؟ سمجھاتی تو ہوں بہن، لیکن وہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کبھی کسی طرح اس کا کام لگوا بھی دو تو 2-3 دن میں کام چھوڑ کر گھر واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے خود کا کام کرنا ہے۔ اگلے دن ریٹا کا بیٹا میانک کہتا ہے، ماں، یہ نیہا ہے، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں اس سے ہی شادی کروں گا۔ ارے لیکن نیہا بیٹا، یہ تو کچھ کماتا دھماتا ہے نہیں، تم کھاؤ گی کیا؟ ماں، آپ جو کھائیں گی وہی میں بھی کھا لوں گی، لیکن شادی تو میں میانک سے ہی کروں گی۔ پھر ریٹا نیہا اور میانک کی شادی کروا دیتی ہے۔ جی دیکھیے نا، یہ ہمارا بھاگیہ ہے کہ ہمیں اتنی پڑھی لکھی بہو اور اچھی بہو ملی ہے، اور وہ بھی شہر کی۔ ہاں ریٹا، تم صحیح کہہ رہی ہو، ورنہ کون بنا کام دھام والے لڑکے کو اپنی بیٹی دیتا ہے؟ نیہا سارا دن گھر میں آرام کرتی تھی اور اپنی ساس کو دیکھ دیکھ کے جلتی اور کرتی رہتی تھی۔ ارے نیہا، تو بڑی لکی ہے، تیری ساس تجھے کتنا پیار کرتی ہے، سارا دن تیرا ایک ماں کی طرح خیال رکھتی ہے۔ نیہا بنا امن کے ہنس کر نکل جاتی ہے۔ آئے دن نیہا کو اس کی ساس کی تعریف سننے کو ملتی۔ میانک، تمہاری ماں کتنی چالاک ہے، سب کو سموہت کر کے رکھی ہوئی ہے، کوئی مجھ سے تو پوچھے کتنی جھوٹی ہے تمہاری ماں۔ اچھا، کیسے؟ کیا جھوٹ بول رہی تھی؟ ارے جس کو دیکھو وہ کہتا ہے کہ تم قسمت والی ہو کہ تمہیں ایسی ساس ملی۔ ارے کیا تم لوگ قسمت والے نہیں ہو جو تمہیں میں ملی؟ اوہو، تمہیں کوئی جانتا نہیں ہے نا، تمہیں لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ تم بھی اتنی اچھی ہو جتنی کہ ماں ہے۔ اتنی نہ جینا، میں تو ان سے کہیں زیادہ سمجھدار اور گڑی ہوں۔ نیہا اپنی ماں سے فون پر ساری باتیں بتاتی ہے۔ ارے دیکھ، تجھے اپنی ساس کو سب کے سامنے غلط ثابت کرنا ہوگا۔ اگلے دن نیہا گھر کے باہر ہاتھوں میں ٹوتھ پیسٹ لگا کر کھڑی ہوتی ہے کہ پڑوسن اس سے پوچھتی ہے، ارے نیہا بیٹا، یہ ہاتھوں میں کیا ہو گیا؟ وہ تائی، کیا بولوں میں، میری ساس سے مت کہنا تائی جی، میری ساس نے غصے سے جلا دیا۔ میں نہیں مانتی، ریٹا تو بڑی بھلی عورت ہے۔ میرا پتی کوئی کام نہیں کرتا ہے نا، اسی لیے سارا دن تانے دیتی رہتی ہیں، کہتی ہے تجھے کھانا تبھی دوں گی جب تو گھر کا سارا کام کرے گی۔ پڑوسن کو نیہا پر ترس آ جاتا ہے اور وہ اس کی کئی باتیں ہر جگہ پھیلا دیتی ہے۔ ایک پڑوسن دوسری پڑوسن سے کہتی ہے، ارے یہ ریٹا تو بڑی خراب عورت نکلی۔ ہاں دیکھو تو کیسے اپنی بہو پر ظلم کرتی ہے۔ ایک دن ریٹا کے گھر ریٹا کی بھابھی آتی ہے۔ ارے مامی جی نمستے، کہیے کیسی ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں بیٹا، لیکن کہاں ہے ریٹا؟ اس سے تو میں نے کہا تھا کہ میں آ رہی ہوں، لگتا ہے وہ گھر میں نہیں ہے کیا؟ اب کیا بتاؤں مامی جی، مجھے تو ڈاکٹر کے یہاں جانا تھا، لیکن پھر بھی میں گھر رکی کہ آپ کو آنا ہے، لیکن لگتا ہے ممی جی کو آپ کی کوئی فکر نہیں ہے، تبھی تو دیکھیے ان کو پتا تھا کہ آپ آنے والی ہیں، پھر بھی چلی گئی گھومنے۔ ارے یہ تو غلط بات ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نیہا، میں جا رہی ہوں،
रीटा आए तो बोल देना कि भाभी नाराज होकर गई है। रीटा जब वापस आती है तो उसे भाभी नहीं मिलती, तो वो नेहा से पूछती है, अरे नेहा बेटा, तूने मामी को रोका नहीं क्या? बताया नहीं कि मैं पास के बाजार में गई हूँ, बस आने ही वाली हूँ। अरे मम्मी जी, मैंने तो उन्हें बोला कि आप बस आ ही रही हैं, लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। मामी भी सारे रिश्तेदारों में रीटा की बुराई फैला देती है। अब जो रीटा सबकी लाडली हुआ करती थी, वो अब सबकी आंखों में खटकने लगी। रीटा को समझ में नहीं आता था कि जो पड़ोसी उसे प्यार से बुलाते थे, अब वो उसके मुंह पर दरवाज़ा क्यों बंद कर लेते हैं। जो रिश्तेदार उसे इतना प्यार करते थे, वो उसे फ़ोन तक क्यों नहीं करते। एक दिन रीटा के पास उसकी भाभी का फ़ोन आता है। अरे रीटा, तू तो बड़ी हो गई है अब। अरे ना भाभी ना, मायका तुमसे ही तो है और तुम तो मेरी माँ जैसी हो, लेकिन तुम ही पता नहीं क्यों नाराज हो मुझसे। रीटा की भाभी उससे सारी बातें बताती है कि कैसे वो घर पर आई थी और बहू ने उससे क्या कहा। रीटा भी भाभी से कहती है कि मैंने बहू से कहा था कि अगर मामी आएंगी तो उन्हें रोक के रखना, मैं पास के ही बाजार में गई हुई हूँ। दोनों नंद भाभी अपने गिले शिकवे मिटा लेती हैं। रीटा को अब समझ में आ रहा था कि नेहा ने ही पड़ोसियों से भी उसकी बुराई की होगी। रीटा पड़ोसियों के घर भी जाती है, जहां उसे पता चलता है कि नेहा ने उनसे भी ढेर सारी झूठी बातें बताकर रखी हैं। रीटा सोच लेती है कि वो नेहा को सबक सिखा कर ही रहेगी। रीटा, तेरे ससुर जी अब रिटायर हो रहे हैं, तो तुम और मयंक कहीं और घर देख लो। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं अब सासू माँ, ये तो कोई काम ही नहीं करते, तो हम कहाँ जाएंगे। तभी वो पड़ोसन आ जाती है जिससे रीटा की शिकायत नेहा ने की थी। अरे नेहा, अच्छा ही है ना, तुझे अपनी जालिम सास से छुटकारा मिल जाएगा, जो बात बात पर तुझे जला देती है। घर जरा जल्दी खाली कर देना नेहा, मयंक से भी बोल देना। नेहा को सब समझ आ जाता है और वो अपनी सास से माफ़ी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। माँ जी, मुझे अपने घर में रख लीजिए, अपने घर से मत निकालिए माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी।